اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ان میں فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتی ہیں، نہ کبھی نافرمانی کرتی ہیں اور نہ ہی تھکتی ہیں۔ فرشتوں میں 4 عظیم فرشتے ایسے ہیں جنہیں خاص مقام اور منصب عطا کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش اور رزق کے ذمہ دار ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان قبض کرتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے کی عظیم ذمہ داری کے حامل ہیں۔ آج ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی زندگی کے ان مقام، ان کی ذمہ داریوں اور ان سے متعلق حیرت انگیز واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ عظیم فرشتہ ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے اہم ذمہ داری انہی کے سپرد ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ وہ 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ہیں اور ان کا مقام نہایت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور یہ سور ایک عظیم نرسنگا ہے جس کی آواز پوری کائنات میں گونجے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ اس آواز سے زمین اور آسمان کی ہر مخلوق فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کا مکمل خاتمہ ہوگا، ہر سانس رک جائے گی اور ہر دل کی دھڑکن تھم جائے گی۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کے 2 سب سے عظیم ہولناک مراحل ہوں گے۔ احادیث میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت اور ہیبت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا سر عرش الہی کے نیچے اور پاؤں 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ ان کے 4 پر ہیں جو مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے پر بے شمار پردے ہیں جن میں ہزاروں زبانیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آنکھیں ہمیشہ عرش الہی کی طرف رہتی ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے۔ ان کے ہونٹ سور پر رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ سور ایک عظیم نرسنگا ہے جس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی زمین پر موجود تمام روحیں ہیں۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں فنا ہو جائیں گی، دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہی روحیں اپنے جسموں میں واپس لوٹ آئیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے، تب سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سور کو اپنے منہ سے جدا نہیں کرتے۔ ان کی آنکھیں حکم الہی کے منتظر رہتی ہیں اور کان ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم الہی کو آنکھ جھپکنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام پر قیامت کی ہولناکی کا شدید اثر ہوا اور وہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر سور پھونکنے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک پھونک ماری جائے گی تو سب مر جائیں گے، پھر دوسری پھونک ماری جائے گی تو اچانک سب اپنی قبروں سے اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ علماء کے مطابق پہلی سور کے بعد کچھ فرشتے باقی رہیں گے، لیکن آخرکار سب کو موت آئے گی، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی۔ اس وقت پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی اور اللہ فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا کہ اللہ واحد قہار کی۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس سور کی آواز زندگی کی آواز ہوگی، ہر قبر پھٹ جائے گی اور ہر روح اپنے جسم میں لوٹ آئے گی اور تمام انسان میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک فرشتہ جو ہزاروں برس سے سور منہ میں لیے کھڑا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ تھکتا ہے، صرف اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اور ہم انسان ہو کر بھی اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔
یہ ساری باتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم ہمیشہ قیامت کے لیے تیار رہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو دولت، عہدے، گھر اور رشتے سب ختم ہو جائیں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، والدین اور لوگوں کے حقوق ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اطاعت، صبر اور ذمہ داری سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ہمیں سرخرو کرے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔